کیا محمود غزنوی نے سومناتھ پر حملہ کیا تھا؟ کیا محمود غزنوی نے سومناتھ میں ہندو بت کو توڑا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے میری جو ویڈیوز ہیں ان کو بہت پسند کیا ہے، ان کے متعلق بہت اچھے اچھے مشورے دیے ہیں، میری حوصلہ افزائی کی ہے۔ تو میری آپ سے درخواست یہ ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بیل کا بٹن ہے اس کو پش کریں اور ہمارے ساتھ ایک مستقل رابطے میں آ جائیں تاکہ ہماری جو بھی ویڈیوز آئیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ ہم کیسے سوچ رہے ہیں، ہم چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ برصغیر کی تاریخ کو دیکھا جائے، بھارت کے آج کے حالات کو دیکھا جائے، پاکستان کے آج کے حالات کو دیکھا جائے تو ایک واقعہ ایسا ہے تاریخ کا جو ہماری موجودہ تاریخ کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ واقعہ ہے سومناتھ مندر پہ محمود غزنوی کے حملے کا۔ یہ حملہ جو 1026 عیسوی میں ہوا، کہا یہ جاتا ہے اس میں جو ول ڈورانٹ ہیں، اسٹینلے والپرٹ ہیں اور بہت سے دوسرے مغربی دانشور جو ہیں اور مورخین جو ہیں، ان کے علاوہ جو انڈیا میں کے ایم منشی اور دوسرے انتہا پسند جو ہندو ہیں، انہوں نے جس انداز سے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اس میں ایک بات انہوں نے مشترک کی ہے کہ 1026 میں محمود غزنوی کا سومناتھ پر جو حملہ تھا، اس نے ہندوؤں کو اور ان کی نفسیات کو بہت گہرا متاثر کیا ہے، اس پہ بڑے گہرے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، اور جو بھارت اور پاکستان کے درمیان جو ایک دشمنی نظر آتی ہے، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو جھگڑا ہے، اس کی وجہ اور اس کی بڑی بنیادی وجہ جو ہے وہ سومناتھ مندر پہ یہ حملہ بنا ہے۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مندر پہ جو حملہ ہوا ہے اس پہ جو کچھ لکھا گیا ہے، اس میں زیادہ تک لکھنے والے جو ہیں وہ انگریز ہیں، اور ان کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو صلیبی جنگیں ہوئیں ان سے متاثر تھے۔ کیا محمود غزنوی نے سومناتھ پر حملہ کیا تھا؟ کیا محمود غزنوی نے سومناتھ میں ہندو بت کو توڑا تھا؟ اور کیا محمود غزنوی کا سومناتھ پر مندر کا جو واقعہ ہے، جو حملہ ہے، یہ برصغیر کی تاریخ کو بہت زیادہ متاثر کرنے جا رہا ہے، اس کو تبدیل کرنے جا رہا ہے؟ آج اپنی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کا جائزہ لیں گے، انہی کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سومناتھ مندر جو ہے یہ ہے کیا۔ سومناتھ مندر جو ہے یہ اس وقت جو گجرات، صوبہ گجرات ہے، اس کے ساحل پہ بحیرہ عرب میں پہ ایک جگہ ہے چھوٹی سی، وہاں پہ یہ مندر بنا ہوا ہے، اور اس مندر کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اور بہت سے ہندوؤں کا عقیدہ، سب ہندوؤں کا عقیدہ نہیں ہے، کہ جتنے بھی لوگ جو ہیں انتقال کرتے ہیں ان کی روحیں جو ہیں سب سے پہلے سومناتھ آتی ہیں۔ مہابھارت میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور یعنی اب یوں سمجھیں کہ یہ مندر جو ہے صدیوں سے بھارت میں انتہائی مقدس جو ہے اس کو تصور کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن اس کی ایک اور لیکن اس کے متعلق کچھ بہت دلچسپ باتیں ہیں اور بہت جو حیرت انگیز باتیں ہیں۔ چند سال پہلے بھارت میں کی ایک معروف جو تاریخ دان ہے، جو بالکل انٹرنیشنل ان کی ایک حیثیت ہے، اور وہ انٹرنیشنلی ان کی جو ریسرچ کی صلاحیتیں ہیں، تاریخی ریسرچ کی صلاحیتیں ہیں، ان کو اکنالج کیا جاتا ہے، رومیلا تھاپر۔ رومیلا تھاپر کی کتاب منظر عام پہ آئی جس کا نام تھا سومناتھا دی مینی وائسز آف ہسٹری۔ یہ جو کتاب ہے اس نے بھارت میں بڑا تہلکہ مچایا، اور یہ سوال کہ کیا سومناتھ کا مندر جو ہے محمود غزنوی نے واقعی توڑا تھا یا نہیں توڑا تھا، اس کے بعد دوسرے بہت سے لوگ بھی جو ہیں انہوں نے بھی اس پہ لکھا، لیکن جو انداز رومیلا تھاپر کا ہے، جو جس انداز سے تاریخ کو وہ دیکھتی ہیں، وہ بڑا منفرد بھی ہے، اور بڑی حد تک بڑا غیر جانبدار بھی ہے، اور اس میں ایک جو حقیقی ایک مورخ کو کیسا ہونا چاہیے، یہ آپ کو رومیلا تھاپر کی کتابیں پڑھ کے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ رومیلا تھاپر یہ کہتی ہیں کہ
سومناتھ پہ جو حملہ ہوا ہے، رومیلا تھاپڑ بڑا سختی کے ساتھ اس عمر کا انکار کرتی ہیں کہ سومناتھ کے حملے نے ہندوؤں کی نفسیات پہ بہت برا اثر ڈالا تھا۔ وہ جو اب انتہا پسند ہندوؤں کا نقطہ نظر ہے، یا اب یوں سمجھیں کہ جو مغربی دانشوروں کا نقطہ نظر ہے، وہ اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ برٹش دور میں شروع ہوا۔ یہ 1817 میں جب ایک کتاب لکھی گئی دا نیو ہسٹری آف سب کانٹیننٹ، رومیلا تھاپڑ کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ معاملہ انگریزوں کے دور میں شروع ہوا۔ یہ کنسٹرکشن، یہ آئیڈیا، یہ تصور کہ ہندو جو ہیں اس واقعے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ بہت نفرت کرنے لگ پڑے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی ایک دشمنی کا آغاز ہو گیا، یہ تصور، یہ آئیڈیا، یہ برٹش راج میں پیدا ہوا اور برٹش راج میں پروان چڑھا۔ وہ بڑی تحقیق کے ساتھ اس کی مثالیں دیتی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ذکر کر لیں کہ یہ جو سومناتھ مندر کا واقعہ ہے یہ ہے کیا، اس کے متعلق تاریخ کیا کہتی ہے، اس کے متعلق جو ہے روایات کیا کہتی ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے، رومیلا تھاپڑ نے بھی جو رومیلا تھاپڑ نے جو ریسرچ کی اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہندوؤں نے جو ریسرچ کی، اس میں سنسکرت کی جو روایات ہیں، سنسکرت میں لکھی ہوئی جو تحریریں ہیں، اس میں اس واقعے کا ذکر نہیں ملتا۔ ان میں کسی تحریر میں یہ نہیں ملتا کہ محمود غزنوی نے سومناتھ کے بت کو توڑا تھا۔ کچھ اقادہ جو ہیں کچھ اشارے ملتے ہیں بعض جگہوں پہ، لیکن بہت سی کتابیں جو ہیں وہ اس امر کی نشاندہی کرتی ہیں اس دور کی کہ جس زمانے کا ذکر کیا جاتا ہے 1026 کا، جب یہ واقعہ پیش آیا تو سومناتھ میں اس وقت بھی جو ایک پوجا تھی وہ جاری تھی، سومناتھ مندر میں جو سروس تھی وہ جاری تھی، وہ بند نہیں تھی۔ تو اگر ہم صرف اور صرف سنسکرت کے جو ذرائع ہیں ان پہ انحصار کریں، جس پہ بہت زیادہ تاریخ لکھی گئی ہے، ہندوؤں نے جتنی اپنی تاریخ لکھی ہے اس کا بڑا انحصار انہوں نے سنسکرت کی تحریروں پہ کیا ہے، لیکن سومناتھ کے واقعے میں انہوں نے سارا معاملہ جو ہے وہ ترک جو ایک روایات ہیں ان کی طرف گئے ہیں، اور وہ فارسی روایات پہ خاص طور پہ گئے ہیں، فارسی سورسز کو زیادہ استعمال کیا ہے۔ اچھا، فارسی سورسز میں یہ واقعہ جو ہے وہ موجود ہے، اور کچھ جو محمود غزنوی کے ساتھ کچھ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں سومناتھ پر حملے کا جو تذکرہ ہے وہ ہمیں سنسکرت روایات میں تو نظر نہیں آ رہا، سنسکرت تحریروں میں تو نہیں ملتا۔ رومیلا تھاپڑ اور دوسرے جو ہندو محققین ہیں وہ ایسا کوئی معاملہ جو ہے وہ ہندو تحریروں میں، سنسکرت تحریروں میں جو آپ سمجھیں کہ 19ویں صدی سے پہلے لکھی گئی ہیں، ان میں یہ تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ فارسی روایات میں اس کا بہت تذکرہ ملتا ہے، ترک روایات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس میں ایک فرقستانی ایک جو محمود غزنوی کے ساتھ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ محمود غزنوی کے ساتھ گئے اور انہوں نے بت کو توڑتے ہوئے دیکھا، اور وہ بڑی اس کی ایک مبالغہ آمیز اور بڑی ایمان افروز ایک دوسرے کچھ معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ داستان بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی جو تحریریں ہیں جب وہ انہیں مورخ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں اور تاریخ کے جو پیمانے ہیں ان پہ جانچتے ہیں تو وہ ان پہ پوری نہیں اترتی، اس میں بہت سے تضادات ہیں، اور مورخین اس پہ متفق ہیں کہ ایسی تحریروں پہ اعتماد کرنا جو ہے وہ خاصا مشکل کام ہے۔ جو ہندو مورخین ہیں اور جنہوں نے بعد میں لکھا وہ بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں اس بات پہ کہ اس پہ فارسی میں کیا لکھا گیا، ترکی میں کیا لکھا گیا۔ تو فارسی اور ترکی میں سومناتھ کے مندر کی داستان جو ہے وہ موجود ہے۔ سومناتھ کا مندر جو ہے اس کے متعلق بڑی کہانیاں ہیں۔ ایک کہانی یہ ہے کہ وہ ایک ایسے کمرے میں تھا جس میں چھت پہ، دیواروں پہ، فرش پہ جو ہے وہ بڑے بڑے طاقتور مقناطیس لگائے گئے تھے، اور وہ جو بت تھا وہ ہوا میں معلق نظر آتا تھا۔ لوگ دور دور سے آتے تھے اور یہ اس کو ایک معجزہ سمجھتے تھے اور حیران ہوتے تھے دیکھ کے، اور اپنی جو دعائیں کرتے تھے۔ ان کے متعلق یہ مشہور دوسرا اس مندر کی عظمت کے متعلق یہ داستان بھی بیان کی جاتی تھی کہ یہ جو مد و جزر ہوتا ہے سمندر میں، کیونکہ یہ سمندر کے کنارے ہے، مد و جزر کی لہریں مندر کو
مندر سے ٹکراتی ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتی ہیں۔ یہ جو مندر ہے اس کے متعلق ایک تاثر تو یہ ہے، ایک جو متھ ہے وہ یہ ہے، اور یہ میں بالکل پھر اگین کہوں گا کہ یہ سنسکرت ذرائع سے نہیں ہے، یہ ہندو ذرائع سے یہ بات کہیں ثابت نہیں ہوتی جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک جین مت کی جو روایات ہیں، جو ہندو یہاں پہ وہ دوسری روایات ہیں، وہاں سے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ یہاں تک تو آپ سمجھیں کہ ہندو جو ہسٹری ہے وہ بڑی خاموش آپ کو نظر آتی ہے۔ ہندو جو ہیں وہ جو آپ آج بات کی جاتی ہے کہ وہ بڑے وہ نفسیاتی طور پہ بڑے ڈیمیج ہوئے، تو وہاں اس دور کا ہندو تو اس سے ڈیمیج ہوتا ہوا ہمیں ان کی کسی تحریر میں نظر نہیں آتا۔ تو یہ جو مندر ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شیوا کا مندر ہے، اور جو شیوا کے ماننے والے ہیں وہ یہاں پہ آتے تھے اور اپنا عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، جو بھی ایک معاملہ تھا ان کا وہ ادا کرتے تھے، اپنے رسومات ادا کرتے تھے۔ لیکن ایک جو داستان جو ہے وہ جو مشہور ہے بڑی حد تک افغانستان میں، ایران میں، ترکی میں، اور اس کا تذکرہ ملتا ہے فارسی میں بھی ملتا ہے، اس کا تذکرہ ترکی میں بھی ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو سومناتھ کا مندر تھا، یہ مندر کسی ہندو کا نہیں تھا، کسی ہندو دیوتا کا نہیں تھا۔ یہ مندر در حقیقت منات کا تھا، منات دیوی کا مندر تھا۔ اب منات دیوی جو ہے وہ لوگ تاریخ کو جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو انہوں نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کا حکم دیا۔ تو 3 وہاں پہ بڑے بت تھے، ان میں سے ایک بت جو ہے جو دیوی کا بت تھا وہ منات کا بت تھا۔ کہا جاتا ہے کہ منات کا بت جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے بچا لیا گیا، باقی بتوں کو توڑ دیا گیا۔ منات کے بت کو چھپا کے جو اس کے عقیدت مند تھے، جو اس کو پوجنے والے تھے، انہوں نے اس کو جہازوں میں ڈالا۔ اس وقت تجارت تھی جہازوں کی، عرب سے لوگ کشتیوں میں، جہازوں میں، چھوٹے جہازوں میں آتے تھے۔ تو وہ جو ہے وہ سومناتھ پہنچا اور وہاں پہ اس مندر کو وہاں پہ اس بت کو قائم کیا گیا، اور وہاں پہ اس کی پوجا شروع ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ جو بہت سے ہندو تھے انہوں نے بھی اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو محمود غزنوی نے در حقیقت یہ اب افغانستان میں، ایران میں، ترکی میں تو یہ سٹوری جو ہے ان زبانوں میں اسی طرح سے ہے کہ محمود غزنوی نے در حقیقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ارشاد کی تعمیل کی تھی، اور سومناتھ کے بت کو توڑا تھا، منات کے بت کو توڑا تھا۔ اور سومناتھ کا تو لفظ ہی سے نکلتا ہے، سو کا مطلب جگہ ہے، منات کا وہ دیوی کا نام ہے۔ تو جو یہ دیوی ہے اس کے بت کو چونکہ محمود غزنوی نے توڑا تھا، اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، تو وہ پھر ایک ہیرو کی طور پہ بیان کیے گئے، اور ایک بڑے ہیرو کے طور پہ بیان کیے گئے۔ لیکن وہاں پہ یہ ذکر نہیں ہے، کم جگہوں پہ ذکر ہے کہ یہ کوئی ایک ہندو بت تھا، بلکہ یہ ایک عربی جو دیوی تھی، یہ ہندو دیوتا نہیں تھا۔ لیکن ہندو اصرار کرتے ہیں کہ نہیں، یہ شیو کا مندر تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کو محمود غزنوی نے اگر توڑا ہے اس بت کو، تو ہماری بہت زیادہ اس میں یعنی بہت زیادہ ہماری حد تک ہوئی ہے، بہت ہماری زیادہ بےزتی ہوئی ہے۔ اور انڈیا میں اس آئیڈیا کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا کہ یہ جو بت ہے اس کو توڑ کے مسلمانوں نے ان کی جو بہت بڑی ایک جو حد تک کی ہے، بہت زیادہ ان کو نقصان پہنچایا ان کی عزت نفس کو۔ لیکن آپ یوں سمجھیں کہ 19ویں صدی تک مسلمانوں میں اور ہندوؤں کے درمیان سومناتھ کے بت کے توڑنے کے متعلق کوئی تنازع نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 19ویں صدی تک جو تاریخ کا سفر جس طرح سے جاری رہا، یعنی ہم یہ 13ویں صدی کی بات کر لیں گے، 11ویں صدی کی بات کر لیں گے، یہ وہ صدیاں تھیں یہاں پہ جو بہت سے مندر جو ہوتے تھے ان پہ حملے بھی کرتے تھے، اور وہ ہندو حملے کرتے تھے، ان کو لوٹتے بھی تھے۔ یہ اس زمانے کا، آپ یوں سمجھیں کہ تاریخ کے اس دور کا ایک کلچر بھی تھا،
یعنی اب بھی تو آپ دیکھیں نا، آج کے دور میں بھی جب ہم دیکھیں کہ بہت لوگوں کی سینسٹیوٹی ہے، تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے عبادت گاہوں کے جو چیزیں ہوتی ہیں، غلے ہوتے ہیں، اس کو مطلب چرا لیتے ہیں، بعض اوقات حملے بھی ہو جاتے ہیں. تو اس وقت یہ چونکہ ہندوؤں میں مختلف فرقے تھے، جین تھے، ہندو تھے، اور ہندوؤں میں خود شیوا کو ماننے والے تھے، رام کو ماننے والے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو ان کے اپنے اختلافات بھی تھے. بڑی اس میں تاریخ میں اس زمانے کی آپ کو بڑی سٹوریز ملتی ہیں کہ کس طرح سے مہاراجاؤں نے مختلف مندروں پہ حملے کیے، ان کو وہاں سے لوٹا. تو ایک تو جس صدی میں یہ واقعہ پیش آیا جس میں محمود غزنوی جو ہے انہوں نے سومناتھ پہ حملہ کیا اور کہا گیا کہ انہوں نے وہ بت کو توڑا اور لوٹا، تو وہ اس زمانے کے کلچر کا بھی ایک حصہ تھا. وہ ایک تاریخی یعنی یہ اسی طرح سے جیسے آج کسی کو غلام بنایا جائے تو بہت بری بات ہے، لیکن تاریخ کے بہت طویل عرصے تک انسانوں میں غلامی کا تصور رہا. تو وہ بتوں کو جو توڑنے کا ایک معاملہ تھا، عبادت گاہوں کو لوٹنے کا جو معاملہ تھا، وہ بھارت میں کوئی نیا نہیں تھا. بھارت کے اس وقت جو تاریخی جو روایات تھیں ان کا یہ کسی نہ کسی طریقے سے حصہ تھا. اور اس کی مثال جو ہے یہ بے شمار جو ہندو جو مورخین ہیں وہ دیتے ہیں، اور ہمیں اس میں کوئی کچھ نئی بات یہ نظر نہیں آتی. لیکن یہ معاملہ 19ویں صدی تک تو ایسے نہیں رہا. یہ معاملہ کہاں شروع ہوا؟ انگریز یہاں پہ آئے، مسلمان حکمران تھے. انگریز چاہتے تھے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو. وہ ہندوؤں کو اپنے ساتھ میں لانا چاہتے تھے. ہندو جو تھے وہ بکھرے ہوئے تھے. ابھی ایک حقیقت والی بات ہے کہ انگریزوں کے عہد نے ہندوؤں کو قوم بنایا. انگریزوں کے آنے سے پہلے ہندو قوم کی صورت میں موجود نہیں تھے، وہ گروہوں کی صورت میں تھے، ان کے مختلف سیکٹ تھے، وہ ایک زبان بولتے تھے. بعد میں بھی ایک موقع پہ جب یہ تلاش کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہندو کون ہے، تو سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ ہندو صرف وہ ہے جس کا نام ہندوؤں جیسا ہے، نام کے علاوہ وہ ہندو میں کوئی مشترکہ جو ہے وہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ کوئی قدر تلاش کرنے کی کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی. لیکن یہ 1817 کے قریب وی ایس سمتھ نام کے ایک صاحب تھے، انہوں نے ہسٹری آف انڈیا کے نام سے ایک کتاب لکھی. اس میں انہوں نے ایک آئیڈیا جو ہے وہ پیش کیا، تاریخ کا ایک نیا آئیڈیا پیش کیا جو برصغیر کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں تھا. وہ بھی یہ کہ انہوں نے جو انڈیا کی تاریخ تھی اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا: ہندو ہسٹری، مسلم ہسٹری اور برٹش ہسٹری. یہ ان ادوار کا دور تھا، ان میں ان پیریڈز کا ذکر ملتا ہے، مسلم دور کا، ہندو دور کا، برٹش دور کا. اس سے پہلے ہندو دور کا کانسیپٹ جو ہے وہ برصغیر میں نہیں تھا. اب ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک پرائیڈ کا ایلیمنٹ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہندوؤں میں، اور اس کے بعد چیزوں کو بڑھانے کی ضرورت بھی تھی. بے شمار واقعات بیان کیے جاتے ہیں، انگریزوں کی بے شمار تحریریں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں. یعنی میں بالکل یہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اور اس پہ یہ رومیلا تھاپڑ بھی ایگری کرتی ہیں، اور بہت سے ہندو جو ہیں وہ بالکل اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ تذکرہ اگر کہیں پہ کسی طریقے سے موجود بھی تھا کہ محمود نے سومناتھ کے بت کو توڑا ہے، تو یہ ہندوؤں کے لیے دشمنی کی وجہ نہیں تھی. اس کے ساتھ ہندو جو ہے وہ دشمنی کا اظہار نہیں کرتے تھے. جب یہ کتاب لکھی گئی اس کے بعد پھر اور بے شمار چیزیں شامل کی گئیں. اس سلسلے میں رومیلا تھاپڑ ایک بڑا دلچسپ واقعہ بیان کرتی ہیں کہ 1843 میں برٹش ہاؤس آف کامنس میں ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی جس میں گورنر جنرل جو تھے اس وقت کے لارڈ ایلن برک، انہوں نے ایک نئی بات کر دی. انہوں نے کہا کہ جو سومناتھ کا جو مندر ہے اس کے سندل کے جو دروازے ہیں ان کو محمود غزنوی جو ہے وہ اٹھا کے غزنی لے گیا تھا، اور اب وہ دروازے جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں محمود غزنوی کے مزار پہ، اور لگائے بطور فرش گئے ہیں کہ یعنی جو شخص بھی محمود غزنوی کی قبر پہ جاتا ہے تو وہ ان دروازوں سے کے اوپر سے گزر کے جاتا ہے. اس سے ظاہر ہے کہ جو ہندو ہے ان کو اشتعال دلانا تھا کہ ایک ان کی ایک مذہبی عمارت تھی اور اس کی بڑی ایک اہمیت تھی، اور اس کا جو دروازہ تھا وہ جو ہے وہ
اب ایک فرش کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. وہ مسلمان جو ہیں اس کو قدموں کے تلے رول رہے ہیں. یہ وہ زمانہ تھا در حقیقت جب برٹش گورنمنٹ جو تھی وہ جنگیں لڑ رہی تھی اور جنگیں ہار رہی تھی, اور ایک افغانیوں نے ان کا جو ہے وہ جینا دوبر کیا ہوا تھا. تو وہ چاہتے تھے کہ ہندو جو ہیں وہ ایک مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہوں اور افغانستان پہ قبضہ کیا جائے. بہرحال یہ بھی ایک سینٹیمنٹ تھا. مسلمانوں کو سے لڑانا بھی ایک ان کا ایک مقصد تھا, اور مسلمانوں ان کے ذریعے مسلمان یعنی انگریز حکومت کرنا چاہتا تھا ہندوؤں کو یوز کر کے مسلمانوں پہ, اور ظاہرہ مسلمانوں سے اسے خطرہ بھی تھا. تو ایک یہ میتھ جو ہے پھیلائی گئی محمود غزنوی کی. اور پھر یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ دروازے جو تھے یہ غزنی سے لائے گئے, اور پھر یہاں پہ ان کا معائنہ کیا گیا. دیکھا گیا تو کہ یہ وہ جو دروازے تھے وہ ہندوستان میں تیار ہی نہیں ہوئے تھے, ان میں کوئی چیز ہندوستانی نہیں تھی. اور پھر ان دروازوں کو استعمال نہیں کیا جا سکا مسلمانوں کے خلاف, محمود غزنوی کے خلاف. تو اب پھر دیواریں جو ہیں وہ آگرہ قلعہ کے سٹور روم میں پڑے ہوئے ہیں, وہاں پھینک دیے گئے ہیں, کیونکہ اب ان کی کوئی اس طرح سے اہمیت نہیں ہے. تو اچھا, اب یہ معاملہ یہاں تک نہیں رہتا. معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ محمود غزنوی کا واقعہ اسٹیبلش ہوا تو انگریزوں نے ان مسلمان جو میں سمجھتا ہوں کہ رائٹرز تھے جنہوں نے یہ لکھا کہ جی محمود غزنوی جو ہیں انہوں نے سومناتھ کا بت توڑا, کیسے توڑا, اس کے متعلق داستانیں لکھی. اس سے کہیں زیادہ داستانیں جو ہیں, اس سے کہیں زیادہ نفرت انگیز جو مواد ہے وہ ہندو لوگوں نے لکھا, ہندو مصنفین نے لکھا, اور دونوں قوموں کے درمیان جو تصادم ہے اس کی فضا کو بہت برا بنا دیا اور اس میں بہت اضافہ کر دیا. لیکن جب پاکستان بنا, جب انڈیا بنا, آزاد ہوا, تو انڈیا میں ایک تحریک چلی. اس میں یہ بڑے جو معروف ان کے ہیں منشی نام جو بھی ہم ذکر کرتے ہیں, ان کی کتابیں ہیں ان کے اوپر, انہوں نے ایک تحریک چلائی. تو سومناتھ مندر جو ہے اس کو دوبارہ بنایا گیا, اور سومناتھ مندر کا جو افتتاح ہے اس وقت کے جو انڈیا کے صدر تھے انہوں نے کیا. اس پہ نہرو نے انہیں خط بھی لکھا کہ اس سے جو انڈیا کی جو سیکولرزم ہے وہ بڑا متاثر ہوگا. آج جو ہے, آج صورتحال یہ ہے کہ واقعی ہی بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے. 1990 میں جب یہ اڈوانی نے وہاں سے ایک رتھ یاترا شروع کی, اور جس کا مقصد یہ تھا کہ بابری مسجد کو تباہ کیا جائے, بابری مسجد کو تباہ کیا گیا, گرایا گیا, اور ہندوؤں میں ایک ہندوازم کو پھیلایا گیا, ہندوتا کو پھیلایا گیا. اس میں اس واقعے نے بڑا ایک اہم کردار ادا کر دیا. بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ صدیوں پہلے پیش آیا, اور اس پہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو ماڈرن ہسٹورینز ہیں, جو غیر جانبدار مورخین ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا. محمود نے حملے ضرور کیے, اس کے متعلق چیزیں ملتی ہیں. مندر تباہ کیا نہیں کیا, اس کے متعلق بہت اتھینٹک جو ایک انفارمیشن ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہے. قصے بہت ہیں ہمارے ہاں, آپ دیکھیں گے کہ قصوں میں تو بہت چیزیں ہیں. اگر آپ قصوں پہ تاریخ منتخب کرنا لکھنا شروع کر دیں تو آپ کو تو یہ اس پورے خطے کی تاریخ ہی کچھ اور طرح سے نظر آئے گی. تو لیکن جو اس کے متعلق ریکارڈ ملتا ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ برٹش پیریڈ کا ملتا ہے. اس میں ہمیں انگریزوں کے جو ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو فلسفہ ہے وہ نظر آتا ہے, اور اس کے ذریعے آج کے بھارتی مسلمانوں کو سزا دی جا رہی ہے. سومناتھ کے مندر کو محمود غزنوی نے نہیں توڑا تھا, یا اس نے توڑا تھا, اس کے متعلق کوئی بندہ حتمی فیصلہ نہیں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جو بھی غیر جانبدار تاریخ دان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا بھی ہو سکتا ہے, اور زیادہ امکانات یہ ہیں. ہندو سورسز پہ اگر ہم جائیں گے تو یہ واقعہ پیش نہیں آیا. محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر کو نہیں توڑا. اور یہ بھی ایک, اگر ہم فارسی ذرائع کو ترکی ذرائع پہ جائیں اور وہاں پہ جو چیزیں موجود ہیں ان کا جائزہ لیں, تو پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ اگر محمود غزنوی نے سومناتھ میں بت کو توڑا ہے تو وہ ہندو بت نہیں تھا, وہ
عربی بت تھا، وہ عربی دیوی کا بت تھا جس کو محمود خسروی نے توڑا ہے. لیکن تاریخ میں وہ تاریخ ہمیں یہاں پہ بہت اچھے درس دیتی ہے. وہاں ماضی کی جو باتیں ہوتی ہیں، ماضی کے جو قصے ہوتے ہیں، ان کو استعمال کر کے، سیاسی ضرورتوں کے لیے استعمال کر کے لوگوں کو سزا دینا، کسی کمیونٹی کے لیے زندگی کو تلخ بنانا، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہوتا. اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. تاریخ سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن تاریخ سے جب ہم لوگوں کو سزا دینا سیکھتے ہیں تو وہ سزا جو ہے وہ ایک بازگشت کی طرح واپس بھی آتی ہے، ہمیں بھی تکلیف پہنچاتی ہے، ہمیں بھی عذاب میں مبتلا کرتی ہے.